بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ الانشقاق، نمبر 84، مکی۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ دنیا میں 2 انقلابات اور ایک مرنے کے بعد انقلاب کے بارے میں ہم سورۃ الملک کے ابتدائیہ میں وضاحت سے بیان کر آئے ہیں۔ یاد دہانی کے لیے دوبارہ ملاحظہ فرما لیا جائے تو مفید رہے گا۔ آیت نمبر 1۔ اذا السماء انشقت، جب فضا میں پھیلی ہوئی توانائیاں پھٹ جائیں گی۔ خدا کی تخلیق کردہ توانائی فضا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس صورت میں پھر اسی انقلابی دور کی طرف اشارات ملتے ہیں جو سورۃ التکویر میں اور دیگر سورہ میں آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا زیادہ تاریک دور ہو رہا ہے اتنی ہی زیادہ امید کی کرن بھی نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ عظیم انقلاب قریب آ رہا ہے۔ انسان کے لا علمی نے کسی دور میں کہا تھا کہ یہ ایٹم وہ جزو ہے جو آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ یونان کے فلاسفر دیموکراتیس کا خیال تھا کہ تمام کائنات ایسے ایٹم سے بنی ہے جن کی مزید تقسیم ناممکن ہے۔ اس کے نظریے کی روح سے نمبر 1، ناقابل تقسیم ایٹم مادی ہیں۔ نمبر 2، ہر شے انہی ایٹم سے بنی ہوئی ہے۔ نمبر 3، جب ایٹم مل کر کسی شے کو ترتیب دیتے ہیں تو ان کے درمیان خلا رہ جاتا ہے۔ نمبر 4، ایٹم کے ذرات ناقابل فنا ہیں۔ نمبر 5، یہ ہمیشہ سے حرکت میں ہیں اور ہمیشہ حرکت میں رہیں گے۔ نمبر 6، جس میں انسانی بھی انہی اجزاء سے مرکب ہے اور انسانی فکر ایٹمی اجزاء کی طبعی ترتیب سے ظہور میں آتی ہے۔ آج یہ کہا گیا ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے۔ یہ ایٹم وہ چیز ہے جس میں بے پناہ قوت ہوتی ہے اور اس کے ٹوٹنے سے جو قوت نکلتی ہے اس کے متعلق آج کہا جا رہا ہے کہ پورے کرۂ ارض کو تباہ کرنے کے لیے ایک ایٹم بم کافی ہے۔ آیت نمبر 2۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ توانائیوں کا پھٹ جانا اس خدا کے قانون کے مطابق ہوگا جو تمام کائنات کی نشو و نما کرتا ہے۔ خدا نے کائنات کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس میں ہر رونما ہونے والا واقعہ اس کے قانون کے عین مطابق ہو۔ ان توانائیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب فضا میں پھیلی ہوئی توانائیاں پھٹ جائیں گی تو یہ کچھ اس خدا کے قانون کے عین مطابق ہوگا جو تمام کائنات کو نشو و نما دینے والا ہے۔ قانون کے عین مطابق اس لیے ہوگا کہ کائنات کو خدا نے بنایا ہی ایسا ہے کہ خدا کا قانون جب کائنات کو پھاڑ دینا چاہے تو اس کو پھاڑ دے، لیکن ایسا کب ہوگا اس کا علم صرف خدا کو ہے۔ چونکہ ایسا کچھ طبعی قوانین کے تحت ہوگا اس لیے انسان آخر الامر کائنات کے پھٹنے کی کیفیت کو جان لے گا۔ آیت نمبر 3۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین میں دور دور تک آبادیاں پھیل جائیں گی، آبادی کم ہونے کی وجہ سے اور ذرائع رسل و رسائل نہ ہونے کی وجہ سے انسانی آبادیاں زمین پر چھوٹی چھوٹی بستیوں کی شکل میں کہیں کہیں آباد تھی۔ قرآن ایسے دور کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب آبادی بڑھ جائے گی اور ذرائع رسل و رسائل کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بستیاں بڑے بڑے شہروں میں تبدیل ہو جائیں گی اور انسانی آبادی زمین پر پھیل جائے گی۔ آیت نمبر 4۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ زمین اپنے معدنیات اور دیگر ذخائر کو اگل دے گی اور اندر سے خالی ہوتی چلی جائے گی۔ جب زمین نشو و نما دینے کے مقصد سے دور ہوگی تو اسے ختم کر دیا جائے گا۔ یہاں بھی انقلابی دور کی طرف اشارہ ہے کہ انسان طبعی قوانین کے علم میں عروج حاصل کر لے گا اور اپنے علم کے زور پر وہ زمین کے ذخائر کو نکالنے کا عمل تیز کر دے گا۔
یہاں تک کہ اس کے خزانے ختم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب زمین کے خزانے ختم ہوں گے تو زمین پر انسان زندہ نہ رہ سکے گا، کیونکہ کائنات کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ انسان کو سامان رزق ملے اور اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بے نتیجہ نہ رہنے پائے۔ جب انسان ہی نہیں ہوگا تو کائنات کا وجود بھی بے مقصد ہو جائے گا۔ خدا کا قانون ہے کہ جب کوئی شے اپنے مقصد سے دور ہو جائے تو خدا کا قانون اس شے کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کائنات انسان کے عمل کو کس طرح نتیجہ خیز بناتی ہے تو اس کا علم ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ اس آیت سے تو ایسا لگتا ہے کہ کائنات کی تباہی انسان کے ختم ہو جانے کے بعد عمل میں آئے گی۔ ظاہر ہے کہ جب انسان ہی نہیں رہے گا تو کائنات کا مقصد بھی ختم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 5۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ توانائیوں کا پھٹ جانا، کائنات میں واقعات کا رونما ہونا، زمین پر آبادیوں کا پھیل جانا اور زمین کا ذخائر اگل دینا، یہ سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہوگا، کیونکہ سما اور ارض کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ قوانین خداوندی کی اطاعت کریں۔ آیت نمبر 6۔ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ۔ اے انسان، بلا شبہ تو کشاں کشاں آہستہ آہستہ عقل کے تجرباتی طریق اور مشاہدات کی روح سے عالمگیر نظام ربوبیت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بس اے انسانوں، تم نے ایک دن عالمگیر نظام ربوبیت پر آ جانا ہے، تو وہی کا مختصر ترین راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ انسان کا صحیح و خطا کا راستہ لمبا ہے، جبکہ وہی پہلے دن ہی حق پر پہنچا دیتی ہے۔ حق کے مقام تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ مختصر ترین اور تیز ترین راستہ تو وہی کا راستہ ہے جو کسی قوم کو حق تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسرا راستہ عقل کا تجرباتی طریق یعنی صحیح و خطا، ٹرائل اینڈ ایرر کا ہے۔ عقل کے طریق میں انسانی مسائل کے حل کے لیے عقل ایک راستہ تجویز کرتی ہے۔ صدیوں اس پر چلنے، خون کی خندقیں پیرنے اور آگ کے دریا عبور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اختیار کردہ راستہ غلط تھا۔ عقل سابقہ اختیار کردہ راستے کی غلطیوں کو چھوڑ کر اور اس کی اچھائیوں کو لے کر ایک اور راستہ تجویز کرتی ہے، اور پھر صدیوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے صحیح و خطا کے بہت زیادہ تجربات کے بعد جا کر عقل کہیں حق پر یا حق کے قریب پہنچ پاتی ہے۔ لہٰذا عقل کا تجرباتی طریق لمبا، پرمشقت اور پرخطر ہے، جبکہ وہی کا راستہ سمٹا ہوا ہے، یعنی مختصر ترین ہے اور محفوظ بھی ہے۔ جب عقل کا تجرباتی طریق پرخطر، پرمشقت اور لمبا راستہ طے کرنے کے بعد حق تک پہنچانا ہے، تو وہی کا مختصر ترین اور محفوظ ترین راستہ کیوں نہ اختیار کیا جائے؟ حضرت علامہ اقبال کا فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ عقل اور عشق وہی، یہ دونوں ہی امیر کارواں ہیں، دونوں ہی منزل کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، لیکن عقل آہستہ آہستہ ظن و تخمین کی وادیوں میں بھٹکتی ہوئی حق کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ عشق وہی تیزی کے ساتھ ایک ہی جست میں حق کی طرف لے جاتی ہے۔ عقل کی روح سے حق تک پہنچنے کی نشانی یہ ہے کہ پھر انسانی عقل اس میں کسی قسم کی ترمیم اضافہ کرنے سے قاصر ہوگی۔ طبعی اور اخلاقی قوانین دونوں ہی خدا کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے نتیجہ خیزی میں اٹل بھی ہیں۔ فطری قوانین کائنات میں موجود ہیں جن کو انسان نے اپنے تجربہ، مشاہدہ اور مطالعہ سے دریافت کرنا ہے، جبکہ وہی سے آپ کو انسانی دنیا سے متعلق قوانین ملتے ہیں جنہیں اخلاقی قوانین بھی کہتے ہیں۔ دونوں ہی قوانین خدا کے بنائے ہوئے ہیں اور نتائج بھی اٹل ہیں۔ فطری قوانین کائنات میں از خود جاری و ساری ہیں۔ اگر انسان کا عمل فطری قوانین سے مطابقت کر لے تو نتیجہ عمل کرنے والے کی منشاء کے مطابق نکلتا ہے، اور اگر انسانی عمل طبعی قانون سے مطابقت نہ کرے تو نتیجہ حسب منشاء نہیں نکلتا، بلکہ نتیجہ طبعی تخریب ہوتا ہے۔ یہ انسان پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ طبعی تلوار کی نتیجہ خیزی سے مظلوم پر ظلم کرتا ہے یا ظالم کی گردن مارتا ہے۔ اسی طرح اخلاقی قوانین بھی انسانی دنیا میں نتیجے کے اعتبار سے از خود جاری و ساری ہیں۔ اخلاقی قوانین کی نتیجہ خیزی کو خدا کا قانون مکافات عمل کہتے ہیں۔
اگر انسان اپنے عمل کو اخلاقی قوانین سے مطابقت کر لے تو انسانی معاشرے میں نتیجہ تعمیری اور خیر ہوتا ہے، لیکن اگر انسان کا عمل اخلاقی قوانین کے ساتھ مطابقت نہ کرے تو انسانی معاشرے میں نتیجہ تخریبی یعنی شر ہوتا ہے۔ بہرحال اخلاقی قوانین کے تمام نتائج انسانوں کے فوراً سامنے نہیں آتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں اخلاقی قوانین کا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ اگر اخلاقی قوانین پر انسان عمل کر رہا ہے تو لازمی طور پر اس کے معاشی، معاشرتی، تمدنی، سماجی اور سیاسی میدانوں میں خوشگواری پیدا ہوگی۔ یہ اخلاقی قوانین کی نتیجہ خیزی ہے، کیونکہ اخلاقی قوانین پر عمل درآمد کے بغیر معاشرے میں امن، خوشگواری اور بھائی چارہ ابھر نہیں سکتا، اور نہ ہی لوگ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ خدا کا قانون انسانوں کی منشاء کے مطابق نتیجہ برآمد کرنے کی بجائے اپنا فطری نتیجہ برآمد کیا کرتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے قوانین اپنی نتیجہ خیزی میں اٹل ہیں، البتہ صرف تعمیری نتائج برآمد کرنے کے لیے۔ اخلاقی قوانین کو انسانی دنیا میں نافذ کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کو برضا اور رغبت ان پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ طبعی اور اخلاقی قوانین دونوں پر عمل کرنے کا نام الاسلام ہے، یعنی طبعی قوانین کی روح سے سامان رزق حاصل کیا جائے اور پھر رزق کو اخلاقی قوانین کی روح سے معاشرے میں تقسیم کیا جائے۔ دونوں قسم کے قوانین میں سے کسی ایک پر عمل کرنا الاسلام نہیں ہے۔ آیت نمبر 7۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ حقیقت یہ ہے کہ وحی کے مطابق اعمال یمن و سعادت کے حامل ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 8۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا لہٰذا ان کی وحی کی روشنی میں زندگی بسر کرنے والوں کی زندگی کے معاملات بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مثال حساب کے سوال کی دے رہا ہے۔ کہا کہ وحی کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرنے والوں کے لیے زندگی کے معاملات کا حل نکالنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جب وہ زندگی کے مسائل کا حل وحی کی روشنی میں آسانی سے نکال لیتا ہے تو اس کی کیفیت کلاس میں پاس ہونے والے طالب علم کی سی ہوتی ہے۔ وہ کودتا پھاندتا خوشی سے شور مچاتا دوڑتا بھاگتا ہوا آتا ہے کہ دیکھو میں پاس ہو گیا ہوں۔ آیت نمبر 9۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وہی کے نتائج دیکھ کر وہ اپنے ہم خیال و ہم آہنگ رفقا کی طرف شاداں و فرحاں خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے آتے ہیں، اور اپنے رفقا کے ساتھ ایک امت کی تشکیل کی خاطر برضا و رغبت جڑے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 10۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ اور جن کے اعمال کا سارا سرمایہ اصلاح پرستی پر منحصر ہوتا ہے ان کا حال تاریک ہوتا ہے۔ آیت نمبر 11۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا تو اصلاح پرست وہ بلا بلا کر تباہیوں کو اپنا گھر دکھاتے ہیں۔ اصلاح پرستوں کا ماضی تابناک ہوتا ہے جبکہ ان کا مستقبل تاریک ہوتا ہے۔ قرآن مستقبل کو پیش نظر رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کہا الذین یؤمنون بالغیب، سورہ 2 آیت نمبر 3۔ جو حاضر کے ساتھ غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ غیب مستقبل ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ قرآن سے روح گردانی کرنے والے اصلاح پرست انسان کے سامنے ان کا مستقبل نہیں رہتا، بلکہ ایسے افراد اپنی نگاہیں ہمیشہ پیچھے ماضی کی طرف رکھتے ہیں، اس لیے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قرآن نے جہنم کے متعلق کہا ہے کہ وہاں بدترین چیز یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں پیشانی کی بجائے گدی میں لگی ہوئی ہوں گی، جس سے ان کا پچھلا حصہ ماضی تو درکشندہ اور روشن ہو جاتا ہے، لیکن اگلا حصہ مستقبل سارا کا سارا تاریک ہوتا ہے۔ جب بھی کسی گری پڑی ہوئی قوم سے بات کیجیے تو وہ اپنے آباء و اجداد کے افسانے آپ کو سنائیں گے، یعنی وہ کہیں گے کہ کسی زمانے میں ہم نے بھی بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے تھے، یا پدرم ما سلطان بود۔ اب جس کا اعمال نامہ پیچھے ماضی سے شروع ہوتا ہے، اصلاح پرستی سے شروع ہوتا ہے، تو اسے اپنا پچھلا راستہ
ماضی تو روشن دکھائی دے گا لیکن سامنے کا راستہ مستقبل تاریک دکھائی دے گا۔ یہ اعمال نامہ پیچھے سے پکڑا دینے والی بات نہیں ہے۔ کیا خوبصورت انداز سے قرآن نے کہا، یہ نہیں کہا کہ تباہیاں اس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، بلکہ کہا کہ اسلاف پرست خود تباہیوں کو آواز دے دے کر بلا رہے ہوتے ہیں کہ کدھر جا رہی ہو، آؤ میرے گھر، یہ ہے تمہارا گھر۔ آیت نمبر 12۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور یوں اسلاف پرست جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 13۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اسلاف پرست عذاب سے پہلے اپنے ہم خیال لوگوں میں خوش خوش رہتا تھا۔ آیت نمبر 14۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے گمان کر رکھا تھا کہ اس کے حالات خوش فہمی میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کمرہ امتحان میں جانے سے پہلے اسلاف پرست ہم خیالوں میں بڑا خوش تھا۔ اسے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اس کی خوش فہمی غلط فہمی میں بدل جائے گی۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اس طرح اپنی منمانی کرتا رہے گا، اس کی قوت و حشمت میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 15۔ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، ہاں یہ تو ان کی بھول ہے، لیکن حالات میں تبدیلی کیوں نہیں آئے گی جبکہ حالات میں تبدیلی لانے والا خدا کا قانون مکافات تو اس کے اعمال کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 16۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، لہٰذا تبدیلی کیوں نہیں آئے گی، میں تبدیلی پر شفق کو شہادت میں پیش کرتا ہوں۔ اصلاح پرست کی خوش فہمی پر پہلی شہادت۔ سورج جب نصف النہار پہ ہوتا ہے، بلندیوں پہ ہوتا ہے، جس نے سورج کو غروب ہوتے نہیں دیکھا اس کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ سورج کسی وقت ڈوب جائے گا۔ سورج ڈوبتے ہوئے شفق چھوڑ جاتا ہے۔ شفق آنے میں کافی دیر لگی اور یہ مخالفین کہتے ہیں کہ تغیر جلدی سے ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا۔ کہا کہ سنو، یہ جو تمہیں سورج غروب ہونے کے بعد ابھی تک سرخی نظر آ رہی ہے، یہ غروب آفتاب کے بعد کی شفق ہے۔ شفق کی سرخی کچھ دیر باقی رہتی ہے، پھر رفتہ رفتہ یہ سرخی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھو بلندیوں پر چمکنے والا سورج غروب ہوا یا نہیں، اور اس کی شفق غائب ہوئی یا نہیں۔ سورج کا غروب ہونا اور شفق کا غائب ہونا ہمارے اس قانون کے مطابق ہوتا ہے جو کبھی غلطی نہیں کرتا۔ تو اے انسانوں، تم سے متعلق تغیر والے قوانین کیا کبھی غلطی کریں گے؟ آیت نمبر 17۔ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور میں رات اور ان چیزوں کو شہادت میں پیش کرتا ہوں جن کو رات کی تاریکی ڈھانپ لیتی ہے۔ اسلاف پرست کی خوش فہمی پر دوسری شہادت۔ سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کی چھوڑی ہوئی شفق بھی غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد رات کی تاریکی کی چادر گہری ہوتی چلی جاتی ہے جو ہر شے کو لپیٹ لیتی ہے۔ تو کیا تم سمجھے کہ تاریکی یوں ہی برقرار رہے گی، تغیر نہ ہوگا؟ تاریکی کا چھا جانا ہمارے اس قانون کے مطابق ہوتا ہے جو کبھی غلطی نہیں کرتا۔ تو اے انسانوں، تم سے متعلق تغیر والے قوانین کیا کبھی غلطی کریں گے؟ آیت نمبر 18۔ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور میں چاند کو اور اس کی تدریجی تکمیل کو شہادت میں پیش کرتا ہوں۔ اسلاف پرست کی خوش فہمی پر تیسری شہادت۔ رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو تاریکی میں تغیر لانے کے لیے چاند نمودار ہو جاتا ہے جو شروع کی تاریخوں میں ناخن جیسا باریک ہوتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ دن بدن منزل بمنزل چلتا ہوا اور تغیرات سے گزرتا ہوا کس طرح ایک مکمل چاند بن جاتا ہے۔ چاند روشنی خدا کے اس قانون کے مطابق دیتا ہے اور اس کی تکمیل بھی خدا کے اس قانون کے مطابق ہوتی ہے جو کبھی غلطی نہیں کرتا۔ تو اے انسانوں، تم سے متعلق خدا کے تغیر والے قوانین کیا کبھی غلطی کریں گے؟ آیت نمبر 19۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہ کائناتی مظاہر اور ان میں ہمارے قانون کے مطابق ہونے والی تبدیلیاں اس حقیقت کی شہادت دیتی ہیں کہ اے انسانوں،
تم بھی زندگی کی ارتقائی منازل سے مطابقت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ دنیا و آخرت میں مراتب کی بلندیوں کی طرف اٹھتے چلے جاؤ گے۔ اسلاف پرست کی خوش فہمی پر چوتھی شہادت، ارتقاء۔ نظریہ ارتقاء کی روح سے زندگی ایک جرثومے نفس واحدہ سے چلی۔ یہ جرثومہ کروڑوں ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا پیکر انسانیت میں آیا۔ جب اولین جرثومے سے انسانی پیکر بے شمار تغیرات کے بعد آج کے مرحلے میں پہنچا ہے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ارتقاء کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ جاندار اشیاء میں طبعی ارتقاء طبعی قانون کے مطابق طبعی اشیاء کے جوہروں کو اپنے اندر جذب کرنے سے اور طبعی ممانعات کو دور کرنے سے مکمل ہوا۔ زندگی کی شاخوں میں سے ایک شاخ یعنی انسان نے مزید ارتقاء کے لیے اپنے آپ کو اہل قرار دے لیا، تو خدا نے طبعی کی بجائے غیر طبعی ارتقاء کا اس کے لیے بندوبست کر دیا۔ اس کو خدا نے ذات عطا کی اور ساتھ ہی شعور بھی عطا کیا۔ ذات چونکہ غیر طبعی شے ہے اور اب اسی کا ارتقاء مطلوب تھا۔ ذات کا ارتقاء غیر طبعی قوانین، اخلاقی قوانین کا جوہر جذب کرنے سے ہی ہو سکتا تھا۔ غیر طبعی جوہر اور غیر طبعی قوانین، اخلاقی قوانین خدا نے وحی کے ذریعے عطا کر دیے۔ اب نظریہ ارتقاء کی روح سے اس کی ذات میں ارتقاء کے لیے غیر طبعی موانعات کی ضرورت تھی، جن کو ہٹا کر مغلوب کر کے اس نے ارتقائی منازل طے کرنی تھیں۔ غیر طبعی موانعات خدا نے انسان کے اندر اس کے بے باک جذبات کی شکل میں پیدا کر دیے، جن کو شیطان یا ابلیس کہا گیا ہے۔ جو شخص وحی کی روشنی میں اپنے شیطان و ابلیس کو مغلوب کر لے گا، انہیں مسلمان کر لے گا، اس کی ذات کی نشو و نما ہو جائے گی اور وہ ذات اخروی زندگی میں مزید ارتقائی مراحل طے کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ ارتقاء کے معنی اپنی موجودہ منزل میں بلند ہو کر اگلی بلند اور بہتر منزل میں جانا ہوتا ہے۔ ذات کے ملنے کے بعد اب انسان میں طبعی کی بجائے غیر طبعی ارتقاء مقصود ٹھہرا، یعنی اس کے غیر طبعی مراتب و پوزیشن میں ارتقاء ہوگا۔ اب اولین جرثومہ نفس واحدہ سے دیکھیے کتنے تغیرات اور ارتقائی مراحل طے کرنے کے بعد انسانیت آج کے پیکر میں پہنچی ہے۔ خدا صاحب کا ارتقاء کو شہادت میں پیش کرتا ہے کہ یہ طبعی ارتقاء ہمارے اس قانون کے مطابق ہوتا رہا ہے جو کبھی غلطی نہیں کرتا۔ تو اے انسانوں، تم سے متعلق غیر طبعی ارتقاء و تنزلی والے قوانین کیا غلطی کریں گے؟ انسان کا ارتقاء چلتا رہے گا، لیکن ارتقاء کی آخری منزل خدا کے علم میں ہے۔ لا ترکبن طبقا عن طبق کی وضاحت۔ ہم انسان کو اسی طرح منزل بمنزل طبقاً طبقاً درجہ بدرجہ اوپر چڑھاتے چلے جائیں گے۔ اس آیت میں طبق ہے اور اس کے بعد ان آیا ہے۔ ان کے اندر تحفظ یا محافظت ہوتی ہے۔ جب کوئی شے محافظت کے ساتھ اپنے ماحول سے ہم آہنگ ہو جائے، اس میں ثبات آ جائے، وہ اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کر لے، تو وہ بچ رہتی ہے اور آگے بھی بڑھتی ہے۔ اگلی منزل میں جانے سے پہلے موجودہ منزل سے مطابقت پیدا کرنا ارتقاء کے لیے ضروری ہے۔ جب موجودہ منزل سے شے ہم آہنگ ہو جاتی ہے تو اس میں اگلی اور بلند منزل کی طرف اٹھنے کے لیے توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ لا ترکبن کے بعد شے نے اگلی بلند اور بہتر منزل کی طرف چڑھنا ہوتا ہے۔ شے جب اگلی منزل کے ساتھ مطابقت پیدا کرتی ہے تو پھر وہ مزید اگلی بلند اور بہتر منزل کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ یہی کچھ طبعی ارتقاء میں ہوا اور یہی کچھ اخروی زندگی کے ارتقاء میں ہوگا۔ انسان نے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ کائناتی مظاہر کی مثال دی کہ وہ ہمارے قانون کے مطابق کس طرح ارتقائی مراحل طے کرنے کے بعد گھٹ جاتے ہیں۔ مثلا طبعی چاند باریک شکل سے منازل طے کرتا ہوا مکمل ہوتا ہے اور پھر گھٹتا چلا جاتا ہے، لیکن انسان کی غیر طبعی ذات ایک دفعہ کامل ہو جائے تو پھر یہ گھٹے گی نہیں، بلکہ اپنی ارتقائی منازل میں اوپر ہی اوپر اٹھتے چلی جائے گی۔ اس کا آخری ارتقاء خدا کے علم میں ہے۔ آیت نمبر 20۔ فما لهم لا يؤمنون۔ حیرت ہے کہ اس قدر واضح دلائل و شواہد کے باوجود یہ مخالفین خدا کے قانون مکافات اور حیات اخروی پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔
آیت نمبر 21۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ اور جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے تو اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ سجدہ سے مراد اطاعت ہے اور لا یسجدون کا مفہوم عمومی ترجمہ ہے جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے تو سجدے میں نہیں گرتے۔ صحیح مفہوم یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے تو اس کے قوانین کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے یا انہیں نہیں مانتے۔ قرآن کی قرات تو اس لیے ہے کہ اسے سمجھا جائے اور سمجھ کر اس کے قوانین کی اطاعت کی جائے، ورنہ اگر اس کو بغیر سمجھے پڑھنا ہے اور یا سمجھنے کے لیے پڑھا بھی جائے اور اس کے قوانین پر عمل نہیں کرنا ہے تو اس پڑھنے اور سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لا یسجدون سے مراد یہی ہے کہ وہ لوگ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے اور اگر سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس کے قوانین پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سمجھ کر پڑھا اس لیے جائے کہ اس کے قوانین کی اطاعت کرنا ہے۔ مذہب نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ قرآن کریم کے حاشیے پر جہاں السجدہ لکھا ہوا ملے تو قرآن کو ایک طرف رکھ کر سجدہ کیا جائے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر سجدہ نہ کیا جائے تو یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ مذہب قرآن کریم کے حکم کی اطاعت یوں کرتا ہے، حالانکہ کہا یہ گیا ہے کہ سمجھنے کے بعد اس کی اطاعت کیوں اختیار نہیں کرتے۔ قرآن نے لا یسجدون کی تشریح اگلی آیت میں کر دی ہے، آیت نمبر 22۔ بل الذین کفروا یکذبون۔ بلکہ الٹا اس کی صداقتوں سے انکار کرتے ہیں اور اس کے قوانین کو جھٹلاتے ہیں۔ جو قرآن کریم کے نظری نتائج پر یقین نہیں رکھتا وہ لا یسجدون اور یکذبون ہوتا ہے۔ اس آیت میں لا یسجدون سورہ 84 آیت 21 کے مقابلے میں یکذبون سورہ 84 آیت 22 کا لفظ آیا ہے، لہٰذا لا یسجدون سے مراد وہ لوگ ہیں جو سمجھنے کے باوجود قرآن کریم کے خلاف عمل کر کے قرآن کی تکذیب کرتے ہیں۔ ویسے بھی سجدہ کرنے والوں میں سے مصدق اس ساجد کو کہتے ہیں جو کسی قانون کے کسی فارمولے یا کسی اصول کو اپنے عمل سے سچ کر دکھائے، یعنی قانون، فارمولہ یا اصول جو اپنے نتائج نظری طور پر بتا رہا ہے۔ مصدق اپنے عمل سے وہ نتائج برآمد کر کے دنیا کو دکھا دے کہ اصول، قانون یا فارمولہ جو اپنا نتیجہ نظری طور پر بتا رہا تھا، میں نے اس پر عمل کیا تو اس کا عملی نتیجہ وہی نکلا جو نظری طور پر بتایا گیا تھا، لہٰذا یہ قانون، اصول یا فارمولہ سچا ہے۔ ایسے ساجد کو مصدق کہتے ہیں۔ جو شخص اصول، قانون یا فارمولے پر عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہی لیا جا سکتا ہے کہ اس کو اصول، قانون یا فارمولے کے نظری نتائج کا یقین نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اصول، قانون یا فارمولے کے نظری نتائج پر یقین نہ رکھتا۔ نظری نتائج کو جھٹلانے والا یکذبون ہے۔ یکذبون کون ہے اس کے متعلق اگلی آیت ملاحظہ فرمائیں، آیت نمبر 23۔ واللہ اعلم بما یوعون۔ خدا خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ کیا جمع کرتے ہیں اور پھر کس طرح اس کو اپنی ذات کے لیے تجوریوں میں بند رکھتے ہیں۔ سورہ 104 آیات 1 تا 9، سورہ 70 آیت 18۔ یوعون وہ لوگ جو اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے سب کچھ سمیٹ کر تھیلے میں ڈالتے ہیں اور پھر تھیلے کا منہ کس کر بند کر دیتے ہیں۔ قرآن کسی بات کو مبہم نہیں رہنے دیتا، لہٰذا لا یسجدون وہ ہیں جو یکذبون ہیں، اور یکذبون وہ ہیں جو یوعون ہیں، یعنی جو جمع کر کے تھیلے کا منہ کس کر بند کر دیتے ہیں تاکہ تھیلے میں سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ نہ نکل سکے۔ لا یسجدون، یکذبون اور یوعون کا انجام اگلی آیت میں بتایا ہے، آیت نمبر 24۔ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے رسول انہیں آگاہ کر دے کہ صرف اپنی ذات کے لیے جمع کرنے والی روش زندگی کا نتیجہ بڑا ہی الم انگیز ہے۔ سورہ 9 آیات 34-35۔ قرآن کا معاشی نظام تو یہ ہے کہ فرد اپنی استطاعت بھر کمائے اور اپنی ضرورت بھر نظام سے لے۔ اس کی الٹ نظام سرمایہ داری ہے جس میں انسان جان مار کر کام کرتا ہے لیکن اس کو وہی کچھ ملتا ہے
جو سرمایہ دار اجرت طے کر دے، چاہے اس اجرت میں اس کے گھر کا چولہا نہ جل سکے تو سرمایہ دار کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ نظام جمع کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ قرآن کا معاشی نظام دوسروں کی ضروریات کی فکر کرنا سکھاتا ہے۔ قرآن کے معاشی نظام پر عمل کرنے والوں کا ذکر اگلی آیت میں آیا ہے، آیت نمبر 25، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ یاد رکھو تباہی سے وہی بچ سکیں گے جو خدا کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھ کر نوع انسانی اور خود اپنی ذات کو سنوارنے والے کام کریں گے۔ اس روش کا نتیجہ ایسی آسائشیں اور راحتیں ہوں گی جن کا سلسلہ اگر روش نہ بدلی تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سورہ 41 آیت نمبر 8، سورہ 68 آیت نمبر 3، سورہ 14 آیت نمبر 24۔ ایسی روش والی اقوام آسائشوں اور راحتوں کو بطور احسان نہیں بلکہ بطور اپنے حق کے حاصل کریں گی۔ اجرن غیر ممنون، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، خدا کا ان پر کوئی احسان نہ ہوگا۔ احسان اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ تو اعمال صالح کا اجر ہے، اجرت ہے، مزدوری ہے، تو پھر احسان کس بات کا؟ جنت خیرات میں یا بخشش میں نہیں ملتی، وہ تو اعمال صالح کا معاوضہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، اعمال صالح کا اجر غیر منقطع ملے گا، یعنی جب تک اعمال صالح ہوتے رہیں گے اس قوم کی جنت برقرار رہے گی۔ صدق اللہ العظیم۔